مجھے صرف 3 منٹ چاہیے۔ مردوں کی داستان۔ ہمیں مرے ہوئے 3 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم مر بھی سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک اسمارٹ قسم کا ایک خوبصورت مردہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بازو، پیٹ، کمر، چھاتی بتا رہی تھی کہ اس نے زندگی کا زیادہ تر وقت جم میں گزارا ہوگا اور یہ دنیا کی بہترین خوراک کھاتا ہوگا، اور اس نے اپنے جسم کو ہر قسم کے پردوشن، گندگی، بیماری اور بد پرہیزی سے بچا کر رکھا ہوگا۔ پہلا مردہ۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، شراب، گانجا؟ وہ انکار کرتا رہا۔ میں نے پوچھا، تم نے کبھی تیز ڈرائیونگ کی، پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ تم سڑک پر چلتے لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے کہا، صرف 32۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر تم مر کیسے گئے؟ اس کا دکھ بڑھ گیا اور کہا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں، اور میں اپنے آپ سے مسلسل پوچھ رہا ہوں کہ میں مر کیسے سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم مرے کیسے تھے؟ اس نے جواب دیا، میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے سینے میں درد محسوس ہوا، پھر اسی درد نے میری جان لے لی۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 3 منٹ کی زندگی میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد مجھ سے خفا تھے۔ میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کبھی پیار نہیں دیا۔ نوکروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے، لیکن ان کے پاس بیٹھ نہ سکا، اور نہ ہی میں نے اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کیا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنے لان میں لگے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا مردہ۔ ہم سب سناٹے میں آ گئے۔ پہلوان ابھی بول ہی رہا تھا کہ میں دوسرا بول پڑا۔ یہ ایگزیکٹو قسم کا سیریس مردہ تھا۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کا کانفیڈنس تھا۔ کامیابی انسانی چہرے پر اعتماد کی لکیریں چھوڑ جاتی ہے۔ یہ لکیریں کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے الگ بنا دیتی ہیں۔ آپ دنیا کے الگ الگ کامیاب لوگوں کی تصویریں لیں اور یہ تصویریں میز پر رکھیں اور غور سے دیکھیں۔ آپ کو تمام چہروں پر خاص قسم کا کانفیڈنس ملے گا، اور وہ خاص کانفیڈنس اس کے چہرے پر موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں کہ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر، اعلیٰ قسم کے اسپتال اور مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی ہلاک کر دینے والی بیماریوں کی ویکسین لگا رکھی تھی، اور میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد اپنا ٹیسٹ کرواتا تھا، ڈائٹ چارٹ کے مطابق کھانا کھاتا تھا، ہفتے فل باڈی مساج کرواتا تھا، میں کام کا اسٹریس بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اپنی بلیٹ پروف گاڑی کو پرسنل جہاز میں سفر کیا۔ میرے پاس 5000 لوگ ملازم نوکر ورکرز تھے، اور یہ لوگ میرا سارا اسٹریس اٹھا لیتے تھے۔ میں صرف عیش کرتا تھا، مگر مجھے کھانسی آئی، میں نیچے جھکا، فرش پر گرا اور مر گیا۔ میں پچھلے 3 منٹ سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں مر کیسے سکتا ہوں۔ میں نے تو مرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، 3 منٹ کی زندگی میں واپس جا کر اپنی ساری دولت ویلفیئر کو دان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس سے میڈیکل کالج اور ملک کی سب سے بڑی سائنس کی یونیورسٹی بنوانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ابھی اس مردے کی بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل و شباہت سے سیریس دان دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے تمام سیریس دانوں کے چہرے پر مکاری ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی تھی۔ میں نے پوچھا، صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ تیسرا مردہ وہ دکھ میں اور ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ وہ شخص جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے، میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکرز آتم ہتیا کر لیتے تھے، لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جایا کرتے تھے۔
میں اس وقت تک کھاتا پیتا نہیں تھا جب تک میرے ڈاکٹر اس کھانے کی تصدیق نہ کر دیتے تھے۔ میں ہمیشہ بلیٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا۔ میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا تھا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ خیرات کرتا تھا، مگر آج اچانک سر میں درد ہوا اور میں نے کنپٹی دبائی۔ میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور مر گیا۔ میرے ڈاکٹر مجھے زندہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس سے بھی پوچھا، آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، 3 منٹ کی زندگی۔ میں اس دنیا کے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے، اس لیے آپ اپنے اور پبلک کے بیچ سے یہ بلیٹ پروف شیشے ہٹا دیں۔ خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آج آپ لے کر آئے۔ اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ پائیں گے۔ آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، صرف نعرے نہ لگائیں۔ چوتھا مردہ۔ وہ خاموش ہوا تو چوتھا مردہ بول پڑا۔ یہ مسکین مردہ تھا، بیچارہ 9 to 5 والا مسکین شخص۔ یہ ان لوگوں کی کلاس ہے جو کندھے پر کولہوں کا شتیر لے کر پیدا ہوتے ہیں اور زندگی ایک ہی دائرے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ناک کی سیدھ میں زندگی گزار دیتے ہیں اور نہ ناک ٹیڑھی ہونے دیتے ہیں اور نہ زندگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم بھی مر گئے؟ وہ بولا، یہی تو پریشانی ہے، میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، حرام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ 7:45 بجے دفتر پہنچا اور چھٹی کے بعد فائلیں گھر لے کر آیا اور اپنے عزیز ترین شخص کو بھی رعایت نہیں دی۔ 5 وقت نماز پڑھی، پورے روزے رکھے اور ضمیر کو ہمیشہ مطمئن رکھا اور اپنے نفس کو خواہشوں کے ڈنک سے بچا کر رکھا، تب بھی میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، تم کیسے مرے؟ اس نے کہا، میں چھت سے اپنی قمیض اتارنے گیا، پیر پھسلا، نیچے گرا، سر میں چوٹ لگی اور 42 سیکنڈ میں زندگی کی حد کراس کر گیا۔ میں نے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں بھی 3 دن کی مزید زندگی چاہتا ہوں۔ میں ان تمام سائلوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہیں میں جھوٹے اصولوں پر لٹکائے رکھا۔ میں اپنے کولیگز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصول قاعدے انسانوں کے لیے ہے، انسان اصول قاعدے کے لیے نہیں۔ آپ کو کسی جائز کام کے لیے اصول قاعدے کی کوئی کتاب بھی قربان کرنی پڑ جائے تو کر دیجیے۔ میری آپ بیتی۔ اس کے بعد میں نے آپ بیتی سنائی کہ میں رات کو سویا تو صبح کو اٹھ نہ سکا، میری ننھی بٹیا مجھے جگاتی رہی، میرے اوپر چھلانگیں لگاتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں اور ابھی اٹھوں گا، مگر میں نہ اٹھ سکا۔ اس کے قہقہے چیخوں میں بدل گئے۔ میں نے کبھی اپنی بچی کو اس طرح پریشان نہیں دیکھا، اس کو پہلی بار روتے چیختے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی چیخیں میری روح کو تار تار کر رہی ہیں۔ مجھے بھی 3 منٹ چاہیے تاکہ میں ان کی گیلی پلکوں کو پوچھ دوں۔ میں روز کی طرح انہیں اسکول بھجوانا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں اور نیک کاموں میں لگے رہیں۔